السلام علیکم ناظرین، پروگرام K2 آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان مائرہ عمران، اور میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی، تجزیہ کار اور K2 ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز کیسر تنولی صاحب۔ ناظرین، ہمارا پروگرام حالات حاضرہ کا ایک نیا پروگرام ہے، اور یہ آپ بدھ اور جمعرات کے دن دیکھ سکیں گے K2 ٹیلی ویژن کی سکرینز کے اوپر براہ راست 8 سے لے کے 9 بجے تک۔ اس پروگرام میں ہم جو بھی ہفتے کے اندر تبدیلیاں ہوئیں، سیاسی تبدیلیاں، آئینی تبدیلیاں، معاشی تبدیلیاں، ان کے اوپر سیر حاصل بحث کریں گے، گفتگو کریں گے، ماہرین کی آراء شامل کریں گے، مگر اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ ہم اس میں آپ کو بھی شامل کریں گے۔ آپ کی سکرینز کے اوپر نمبر موجود ہے، میں اس کو دہرائی بھی دیتی ہوں۔ یہ نمبر ہے جی 051-410-2357۔ اس نمبر پر آپ کال کر کے اپنا تبصرہ، اپنی رائے اور اپنے سوالات بھی اس پروگرام کے اندر شامل کر سکتے ہیں، تو ہمیں آپ کی آراء کا اور آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ پروگرام کو ہم شروع کرتے ہیں ناظرین، اور ہم نے جیسا کہ دیکھا کہ تقریباً پورا ہفتہ ہی ایک جو تسلسل ہمیں نظر آیا بحران کا، آئینی بحران کا اور معاشی بحران بھی، ہم نے دیکھا کہ لوگوں کے معاملات یا مسائل کے اندر ہمیں کوئی ریلیف ابھی تک ملتا نظر نہیں آیا۔ پھر آئینی طور پر بھی ہم نے دیکھا کہ عدالت کے اندر جو انتظامیہ اور عدلیہ ہمیں ایک دوسرے کے مد مقابل نظر آئی، جو سیاسی قیدی تھے ان کی رہائی ہوئی اور پھر دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاشی طور پر بھی مسائل تو اپنی جگہ پر رہے، لیکن ہمیں بہت متحرک نظر آئی حکومت کہ کسی طرح ان مسائل کو حل کیا جائے اور لوگوں کو ریلیف دیا جائے، جس میں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو کہ بجلی چوری کا مسئلہ تھا، جس کے کسی طرح سے یہ ریلیف لوگوں کو پہنچانا تھا، جو کہ بجلی کے بلوں کا مسئلہ تھا۔ پورا ایک مہینہ ہم نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں پر رہے، اور حکومت کی طرف جو ہے وہ سب کی نگاہیں ہیں کہ آیا کیا ایسے اقدامات کیے جائیں گے کہ یہاں پر عوام کو ریلیف پہنچایا جائے گا، کیونکہ افواہیں بھی گردش کرتی ہیں اور لوگوں کو کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ یہ جو ستمبر کے بل آئیں گے شاید ان کے اندر جو ہے وہ ایک ہائپ ہوگی قیمتوں کی، تو یہ بھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے ایسے اقدامات کیے گئے۔ آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر بھی آتا رہا، ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں انہوں نے بھی میٹنگ کی تاجروں کے ساتھ، اور انہوں نے بھی یقین دہانی کرائی کہ ڈالر کی قیمت کو کسی طرح سے کنٹرول کیا جائے گا، اور جو بجلی کی چوری اور کرپشن ہے اس کے اوپر آئینی ہاتھ رکھا جائے گا۔ لیکن ناظرین، ہم نے دیکھا کہ ایک دہشت گردی کی جو ایک نئی لہر ہمیں ملک میں نظر آئی، وہ ہمیں ایک ایسا مسئلہ، ایک نیا مسئلہ نظر آیا جو کہ ہم عوام کے خیال میں کافی حد تک قابو کر لیا گیا تھا۔ ہم جو افغانستان کی سرحدوں پر جو خطرات ہمارے تھے وہ ہمیں لگا کہ وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے۔ تقریباً جو اعداد و شمار کے مطابق صرف اگست کے مہینے میں 99 ایسے حادثات یا ایسے واقعات ہوئے جس کے اندر 112 قیمتی جانوں کا جو ہے نا وہ سویلینز بھی ان میں گئے، اور اس کے علاوہ ہمیں شہادتیں بھی نظر آئیں جو ہمارے فوجی جوان تھے ان کی طرف سے۔ تو ہم اپنے پروگرام کا آغاز تنولی صاحب انہی دہشت گردی کے واقعات کے بارے میں بات کر کے کریں گے کہ آیا یہ کہ نئی لہر ہے، یہ اس کی کیا وجوہات آپ کے خیال میں ہوئیں، اور کیا اس کو قابو کرنے میں کامیاب ہم کس حد تک رہیں گے، کیا آپ کس طرف جاتی نظر آ رہی ہیں حالات؟ مائرہ، بہت شکریہ آپ کا۔ ایک طرف ہم لوگ بات کرتے ہیں کالعدم ٹی ٹی پی کی کہ ایک دفعہ وہ پھر متحرک ہو گئی ہے۔ یہ سلسلہ ایک مہینے کا نہیں ہے، یہ پچھلے 5-6 مہینوں سے ہمیں ان کی کارروائیاں مختلف صوبوں کے اندر نظر آئی، بلوچستان کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر، مطلب یہ متحرک ہیں۔ اور اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ ایک تو سیاسی استحکام نہیں ہے پچھلے کچھ عرصے سے، اور سیاسی استحکام جب آپ کے انٹرنل پرابلمز بڑھ جاتی ہیں تو دہشت گردوں کو اور آپ کے دشمنوں کو آپ کے خلاف کارروائیاں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اور اس میں ایک سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنے بارڈر پار افغانستان کو دیکھیں، افغانستان کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ معاملات جب سے افغان حکومت بنی ہے تو اس وقت سے لے کر ابھی تک وہ اپنے معاملات کو تو سدھارنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن جو انہوں نے کمٹمنٹس کی تھی، جو ان کے معاہدے تھے اور ان معاہدوں کو انہوں نے عمل درآمد کرنا تھا، وہ اس پہ ابھی تک عمل درآمد کرنے میں ناکام ہیں۔ اور اس میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز تھی کہ آپ کے بارڈر پار سے اس طرف کوئی کارروائی نہیں ہوگی، کوئی دہشت گرد اس طرف نہیں آئیں گے۔ بظاہر تو وہ اس بات کو ماننے سے انکاری ہیں، لیکن ہمارے پاس اس کے بہت واضح ثبوت موجود ہیں۔ جہاں جہاں پر جو کارروائیاں ہوئی، جب ہماری تحقیقاتی اداروں نے اس کی انویسٹیگیشن کی تو پتہ یہی چلا کہ بارڈر پار سے ہی یہ لوگ آئے تھے اور یہ کارروائی کر کے چلے گئے، اور یا اس میں وہ یہاں پر مارے گئے۔ تو معاملہ یہ ہے کہ میں اکثر یہ کہتا ہوں
کہ جو طالبان ہے اور جو ٹی ٹی پی کا ہم لوگ آپس میں گٹھ جوڑ کہتے ہیں نا کہ یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں. جو مرضی اس کو کہہ لیں, وہ ان کو اون نہ کریں, آپس میں ایک دوسری لفظی گولہ باری بے شک کرتے رہیں, لیکن یہ کبھی بھی ان سے باہر نہیں ہو سکتے. یہ انہی کے ساتھی ہیں, یہ انہی کے دوست ہیں, یہ انہی کے رشتہ دار ہیں, یہ انہی کے بھائی ہیں. اور ہمیں اپنا کام کرنا ہے. ہمیں اپنے کام سے مراد کیا ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو, ہماری سیکورٹی فورسز کو اپنے بارڈر کو محفوظ بنانا ہے, اور ان کا کلا کما کرنے کے لیے اپنی ایک جو ہے ایک مؤثر حکمت عملی بنانی ہے. ہم کسی کو الزام دیتے رہیں جی انہوں نے یہ کر دیا, وہ ایسے کر دیا. آپ اپنے آپ کو ٹھیک کریں, باقی ان کا بندوبست آپ نے کیسے کرنا ہے وہ آپ کو بہتر پتہ ہے. آپ نے اس کے اگینسٹ اپنی اسٹریٹجی بنانی ہے. اس وقت واقعی ایک مسئلہ جہاں پر مہنگائی کا, بے روزگاری کے برے حالات ہیں اس ملک کے اندر, تو دہشت گردی اس وقت دوبارہ سر اٹھا رہی ہے. اور دہشت گردی خاص طور پہ خیبر پختونخوا کے اندر ہمارے فوجی جوان, ہمارے افسران روزانہ کی بنیادوں پر اپنے جانوں کی جو ہے وہ نذرانے پیش کر رہے ہیں. تو اس سے بھی ہمیں نپٹنا ہے. اس وقت اس ملک کی جو موجودہ سچویشن ہے وہ مختلف چیلنجز ہمیں درپیش ہیں, جس میں دہشت گردی, جس طرح آپ نے ٹھیک کہا پروگرام کی اوپننگ میں کہ ہم نے کافی حد تک چھٹکارا پا لیا تھا اور حالات بہت بہتری کی طرف چلے گئے تھے. ایک دفعہ پھر ابھی حالات ویسے نہیں ہیں, لیکن یہ وہ اشارے ہیں کہ حالات اس سے زیادہ مزید خراب ہو سکتے ہیں اگر ہم نے کوئی مؤثر کارروائیاں نہ کی, اگر ہم نے کوئی اپنے ڈیسیجنز نہ لیے کہ اب ہمیں کرنا کیا ہے. ایک طرف جو جن کا آپ نے ذکر کیا دہشت گردانہ کارروائیوں کا, اس میں لنک میں نے آپ کو کہا نا کہ وہی معاملات ہیں کہ وہ بارڈر کے اس طرف کے ہیں. اب بارڈر کے اوپر جس طرح سے کارروائیاں ہوتی ہیں, ریسنٹ پاسٹ میں ابھی آپ نے دیکھا چترال میں جو واقعہ ہوا, اس میں ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا, بھرپور جوابی کارروائی کی گئی. جوابی کارروائی میں بڑی تعداد میں دہشت گرد مارے بھی گئے, کچھ پکڑے بھی, کچھ زخمی بھی ہیں. جی جی, تو ہم تو اپنا دفاع کرنا ہے ہمیں. ہاں, لیکن ہم نے دیکھا کہ وزیر اعظم صاحب نے اس پہ بڑا سخت ایک وہ سٹینس لیا کہ جو نیٹو کی اسلحہ تھا جو کہ وہ چھوڑ کر گئے تھے, اپنے جو انخلا ہوا تھا نیٹو فورسز کا افغانستان سے, وہ اسلحہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف. تو کیا یہ, اور لیکن ہم نے دوسری طرف دیکھا کہ جو امریکہ کے سلامتی کے مشیر تھے, انہوں نے اس کو ڈینائی کیا. انہوں نے کہا کہ نہیں, یہ وہ اسلحہ نہیں ہے, افغان فوجوں کے پاس جو اسلحہ تھا وہ جو چھوڑ کے گئے تھے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن اس میں یہ لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ہمیشہ کی طرح, جیسے ہمارے ساتھ پہلے بھی ہوا, ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. نیٹو فورسز امریکہ ہماری پوزیشن کو سمجھتا ہے, ہم امریکہ کی پوزیشن کو سمجھتے ہیں. اور معاملہ یہ جو نیٹو فورسز کے جو اسلحے کا معاملہ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے. افغان فورسز کے پاس اگر کوئی اسلحہ تھا یا وہ استعمال کرتے تھے تو وہ انہی کا ہوتا تھا, وہی اسلحہ ہوتا تھا, وہی استعمال کرتے تھے. اور ایک طویل عرصہ افغانستان کے اندر نیٹو فورسز نے وقت گزارا, اور اربوں خربوں ڈالرز کا اسلحہ جو ہے افغانستان کے, ڈالرز کا جو اسلحہ ہے وہ افغانستان میں لایا گیا. وہ سمجھ لیں کہ اس میں سے آٹے میں نمک برابر کچھ واپس لے کے گئے. وہ پرانا اور نیا اسلحہ افغانستان کے اندر ہی موجود ہے. اب اس کو آپ مانیں یا نہ مانیں, اور اس کی جو واضح مثال ہے نا, جب افغان حکومت بنی تھی تو ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں سے یہ چیزیں رپورٹ ہوئی تھی کہ یہ بڑی بھاری تعداد میں جو اسلحہ ہے وہ یہاں پر موجود ہے, اور یہ سارا اسلحہ ظاہری بات ہے افغان جو نئی حکومت ہے, جو افغان طالبان ہے, وہ استعمال کریں گے, وہ اپنے قبضے میں لیں گے, اور انہوں نے لیا. اب وہ اسلحہ آگے کیسے جاتا ہے, اس کا استعمال کیسے ہوتا ہے, ہم خود یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اکثر کہتے ہیں جی یہ رشین گن ہے, یہ نیٹو کا راکٹ لانچر ہے, یہ نیٹو کا اسلحہ ہے, سمگل ہوتا ہے. ساری چیزیں سمگلنگ ہو کر پاکستان آتی ہیں, پاکستان سے افغانستان جاتی ہیں. یہ تو کوئی اتنے راکٹ سائنس نہیں, یہ تو سب کو سمجھ آتی ہے. لیکن اب اس کے اوپر جو امریکہ کی طرف سے اور ہمارے نگران وزیر اعظم کی طرف سے جو اسٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے صاف الفاظ میں کہا, جو انہوں نے خطرے کی جو گھنٹی بجائی, انہوں نے یہ کہا جی کہ آج یہ معاملہ پاکستان کے ساتھ ہے, آج یہ کاروائیاں پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہیں. اس وقت سے آپ ڈریں کہ یہ معاملہ کسی اور طرف بڑھ جائے. مطلب ایک انہوں نے اشارتاً یہ بات کہہ دی کہ اگر پاکستان کے ساتھ ہو سکتا ہے تو کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس لیے آپ کو اس کو فل فور اس کے اوپر ہماری مدد بھی کرنی ہوگی, اور اس کے اوپر بات بھی کرنی ہوگی, اور اس کو روکنا بھی ہوگا. دوسری طرف سے اسی وجہ سے فوری طور پہ امریکہ کا اسٹیٹمنٹ آ گیا ان کی طرف سے کہ جی یہ وہ نہیں ہے, یہ افغان فورسز کا, لیکن افغان فورسز کا بھی ہے تو افغان فورسز کو بھی وہی اسلحہ جاتا تھا, آپ لوگ ہی دیتے تھے, آپ لوگوں کا ہی اسلحہ وہ لوگ استعمال کرتے تھے. جی, اور پچھلی دفعہ بھی جب یہ رشیا کے ساتھ ہماری جنگ تھی, ہماری نہیں, جو افغانستان کے اندر جو مجاہدین کی جنگ تھی, تو اس میں بھی اسلحے کا تحفہ پاکستان کو ملا. اور اس دفعہ بھی جب امریکہ گیا تو اسلحے کا تحفہ پاکستان کے لیے. اور یہ ہمیں نہیں پتہ کہ اگر یہ بارڈر کے اوپر
کتنا یہاں پر پہنچایا گیا ہے, کتنا وہاں پر موجود ہے وہ اسلحہ, اور اس کی ذمہ داری لینا تو جو نیٹو فورسز تھیں, سارے طاقتور ممالک, یہ نہیں کہ صرف امریکہ, یہ سبھی کو ذمہ داری لینی ضروری ہے, کیونکہ اس کی وجہ سے جو اس خطے میں عدم استحکام آتا ہے اس کے بعد وہ اس کی ذمہ دار جو ہے سارے کے سارے ممالک ہیں, جو کہ پھر ہاتھ جھاڑ کر اور اپنے اپنے ملکوں میں چلے جاتے ہیں, اور وہاں پر جو ہیپینس انڈیکس ہے وہ آپ کے جو ہے وہ کہاں پر دنیا میں جا رہا ہے, اور پاکستان کا ہیپینس انڈیکس آپ کہتے ہیں بالکل نیچے چلا گیا ہے. لیکن جو آپ لوگ ان ممالک کی جو خارجہ پالیسی ہے اس کی وجہ سے جو ہمارے ملک کے حالات ہیں اس کی ذمہ داری لینے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. ہمارے پاس ایک کالر موجود ہیں, ہم ان کو اپنے پروگرام میں شامل کریں گے. السلام علیکم. میرے خیال سے ان سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا ہے, لیکن یہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے, اور یہ لگ رہا ہے جیسے کہ ریپیٹ ہو رہا ہے دوبارہ سے وہی حالات میں پاکستان انہی حالات کا دوبارہ سے ہمارے لیے سامنا کرنا, اور ہماری نہ معیشت اس کی اجازت دیتی ہے, نہ ہمارے سیاسی حالات اس کی اجازت دیتے ہیں. دیکھیں افغانستان اور پاکستان جو ہے نا یہ اس طرح کے حالات بہت عرصے سے فیس کر رہے ہیں. افغانستان نے تو بہت برس قسم کے حالات کو فیس کیا, لیکن پاکستان بھی اس سے کچھ زیادہ مختلف نہیں. ہمارے خیبر پختونخوا کے اندر بہت برے حالات رہے, ہمارے بلوچستان کے اندر بہت برے حالات رہے. اس میں صرف ٹی ٹی پی یا اور کچھ دہشت گردانہ جو تنظیمیں ان سے ہٹ کے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو پڑوسی ملک بھارت ہے وہ اپنی انٹیلیجنس ایجنسیز کے ذریعے بہت ساری کاروائیاں بلوچستان کے اندر اور خیبر پختونخوا کے اندر وہ کرواتے رہے ہیں, اور اس کے واضح ثبوت موجود ہیں. ہم نے بہت سارے لوگ ان کے جو ایجنٹس ہیں ان کو گرفتار بھی کیا. لیکن جو معاملہ اس بارڈر سے ہوتا ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ یار وہ تو اس آگ میں ہیں ہی ہیں, انہوں نے اس آگ کو تو وہ جلے ہی ہیں, لیکن ساتھ اپنے پڑوسیوں کو بھی انہوں نے جلایا ہے, اور اس میں ذمہ داری جاری بات ہے وہ اکثر ہم پر بھی ڈالتے ہیں کہ یار یہ قصور آپ کا بھی ہے کہ آپ نے بھی ہمارے ساتھ جو پڑوسیوں نے کہا تھا وہ صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا. بظاہر کھل کے یہ بات نہیں ہوتی, لیکن اندرون خانہ وہ بات کرتے ہیں. اب اس کے اندر امریکہ یہ بات کرتا ہے جی کہ ہمیں آپ کی قربانیوں کا, آپ کے نقصان کا بہت اچھے سے اندازہ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ آپ نے اس کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں, تو ہم بھی آپ کی اس حد تک مدد کریں گے. ہمیں پتہ ہے جہاں جہاں پہ آپ کو ہماری ضرورت پڑے گی ہم لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے, آپ کو سپورٹ فراہم کریں گے. لیکن یہ معاملہ کب تک چلے گا اور کتنا طویل ہوگا اس کی کوئی گارنٹی نہیں دیتا, یا وہاں کے جو لوگ ہیں اب تو وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہیں. آپ کس سے بات کریں گے, کس لیول پہ بات کریں گے؟ لیکن جس کو جتنا جلدی کنٹرول کیا جائے, یہ تو اب بین الاقوامی طاقتوں کو پتہ چل جانا چاہیے کہ پھر وہی علاقہ ان کے لیے پرابلمیٹک بن گیا, اور وہی بات ہے جو حملے 9/11 کے کیے گئے اس کے بعد ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا. اس وقت جو طاقت پاکستان ہے اور جو افغانستان کی موجودہ قیادت ہے یہ آپس میں سارے معاملات کو بہت بہتر طے کر سکتے ہیں. ان کو آپس میں بیٹھنا ہوگا تو سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. ان کو ایک اسٹریٹجی بنانی ہوگی, سیم پیج پہ آنا ہوگا. باقی میں نہیں سمجھتا کہ اتنا کوئی افیکٹو ہوگا یا اتنا کوئی مؤثر رول پلے کر سکتا ہے. آپس میں یہ بہتر ڈیل کر سکتے ہیں. جی, اور بہت ساری ایسی غلط فہمیوں سے بھی نکلنا پڑے گا کہ یہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ جی شاید پاکستان ان مسائل کا ذمہ دار ہے, لیکن یہ کہ آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں کس طرح بھارت کی جو افغانستان کے راستے جو دہشت گردی پاکستان میں لیکن ہوتی ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیں کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز, ہماری جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں, ان کو ان تمام تر پلاننگز کا اور جو اس وقت معاملات چل رہے ہیں بہت بہتر پتہ ہے. چیزوں کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر وہ کام بھی کر رہے ہیں. لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ بہت سارے فرنٹس پر اس وقت لڑ رہے ہیں, آپ کے بہت سارے مسائل ہیں, آپ کے بہت سارے جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ جب سے اس ملک کے اندر سیاسی عدم استحکامہ آیا اس کے بعد چیزیں مزید بگڑی اور دشمن کو آپ کے اندر کی کمزوریاں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, تو پھر وہ اس کے اوپر آپ کو کمزور دیکھ کر آپ کے اوپر حملہ کرتا ہے. تو آپ کے خیال میں جو ابھی مشیر امریکی قومی سلامتی ہیں ان کا بیان کیا خوش آئند بھی ہے اس لحاظ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کا ساتھ دیں گے اس چیز میں, تو یہ بھی یہ ہم اس کے اوپر کچھ اطمینان کا اظہار کر سکتے ہیں, یا یہ کہ ہماری اکیلی کی جنگ ہے اور ہم نہیں لڑیں گے؟ مائرہ کہ پاکستان کا ساتھ اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پاکستان کا بھی ساتھ آپ کو دینا اور پاکستان کو بھی ساتھ دینا امریکہ کا, یہ دو باتیں بہت واضح ہیں. پاکستان کو بھی ساتھ دینا امریکہ کا, کیونکہ جو مدد اور جو معاونت ہمیں امریکہ نے ہمیشہ کی ہے وہ شاید کوئی اور نہیں کر سکتا, اور جو کر سکتا ہے امریکہ ہی کر سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں اس طرح کے حالات سے نکلنے کے لیے. صدر بائیڈن اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے ساتھ مل کر کام جاری رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بہت بڑا بات ہے نا کہ وہ ٹرسٹ ہم پر کرتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے بھی کرتے ہیں لیکن کرتے ہیں, کیونکہ ان کے پاس چوائس نہیں ہے. پاکستان کو ساتھ لے کر چلنا, اور خاص طور پہ جس طرف ہم نے اشارہ کیا نا کہ اس وقت کا ہمارے نگران پرائم منسٹر نے جس طرف اشارہ کیا کہ ابھی تو پاکستان یہ حالات دیکھ رہا ہے اس اسلحے کی وجہ سے, اس معاملات کی وجہ سے نا,
تو کل کوئی اور بھی فیس کر سکتا ہے، کیونکہ کس لیول پہ وہ پلان کرتے ہیں. دہشت گرد ہے نا، ان کی سوچ تو نقصان پہنچانے کی ہے. وہ کس لیول پہ سوچتے ہیں، وہ کس لیول پہ جا کے آپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں. تو ابھی تو پاکستان ان چیزوں کو فیس کر رہا ہے، کل کوئی اور بھی کر سکتا ہے. لیکن جو ابھی یہ جو ریسنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پوری لہر آئی ہے دہشت گردی کی، جب پاکستان کے اندرونی حالات کے مسائل بڑھتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ یہاں پر یہ کارروائیاں بھی بڑھ جاتی ہیں. کیا اس میں کوئی لنک ہے اس سارے معاملے میں؟ میں نے آپ سے بڑا واضح کہا کہ انٹرنل معاملات جب خراب ہوتے ہیں تو پھر اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دشمن جو ہے وہ چکنا ہو جاتے ہیں. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ آپس میں لڑ رہے ہیں یا ان کے آپس میں اندرونی اختلافات ہمیں نظر آ رہے ہیں، تو پھر اس کا فائدہ اٹھایا جائے. یہ پھر وہ سافٹ ٹارگٹس دیکھتے ہیں. اور خیبر پختونخوا ہمارا ایسا ہے جو کسی وقت جہاں پر کوئی بھی آ کے دہشت گرد جو ہے وہ کارروائی کر جاتا ہے. یہ اس کی بہت ساری مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں. کوئی جگہ محفوظ نہیں رہتی. مسجد، امام بارگاہ، پولیس ہیڈ کوارٹر، اور اسی طرح بلوچستان کے کچھ ایسے صوبے ہیں جہاں پر دہشت گرد بہت آسانی کے ساتھ کارروائی کر جاتے ہیں. تو اس کے اوپر ظاہر بات ہے کام کرنا ہے. اور ایجنسیز، میں نے پہلے کہا کہ بہت سارے مسائل میں اور قانون نافذ کرنے والے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بڑا پریشر ہوتا ہے. پچھلے دنوں سے ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے یہ کر دیا، اسٹیبلشمنٹ نے وہ کر دیا. اسٹیبلشمنٹ جو اور بہت کچھ کر رہی ہے اس کو دکھانا اور اس پہ بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہے، بجائے اس کے کہ نیگیٹو سائڈ یا نیگیٹو چیزیں کریٹ کر پیش کی جائیں. آپ جو ایکچوئل میں ہے، جو چل رہا ہے اور جو کر رہے ہیں وہ دکھائیں. ہمارے ساتھ دفاعی تجزیہ کار ہیں لیفٹیننٹ جنرل غلام مصطفیٰ صاحب، وہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ دہشت گردی کی جو نئی لہر ہے وہ آیا معاملات کس طرف جاتے نظر آ رہے ہیں. جنرل صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. جی جی جنرل صاحب، ہم اس بات پر یہاں پر ہم لوگوں، اپنے جو عوام ہے یا سننے والے ہیں، ان کو بتانے کی کوشش کر رہے تھے کیا یہ جو نئی لہر ہے یہ دہشت گردی کی جو کہ پاکستان فیس کر رہا ہے، کیا اس کی کیا وجہ ہے، کس طرف جاتی نظر آ رہی ہے؟ کیا ہمارے جو اندرونی معاملات کی کمزوری ہے اس کی وجہ سے یہ واقعات ہمیں بارڈر پہ بڑھتے نظر آ رہے ہیں؟ اور جو ہمارے وزیر اعظم صاحب نے ایک سٹینس لیا اور یہ کہ جو بھی اس معاملے میں یا ان مسائل کی وجہ بنے، ان ممالک کو بھی انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ وہ جو اسلحہ چھوڑ کے گئے تھے جو کہ استعمال کیا جا رہا ہے وہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. تو آپ اگر ہمیں ہمارے سننے والوں کو اس کے اوپر ذرا تفصیل سے اس کے اوپر روشنی ڈال سکیں کہ آیا یہ کس طرف یہ معاملات جا رہے ہیں. دیکھیے، دو تین چیزیں ہیں جو ہم بھول جاتے ہیں عام طور پہ. جب یہ انقلاب ہوا ہے نیٹو فورسز کا، تو میں صبح سے یہ بات کر رہا ہوں کہ امریکہ کے فوجی نکلے. امریکہ یہاں سے نہیں نکلا کیونکہ امریکہ اس خطے کو چھوڑ نہیں سکتا. اگر افغانستان سے بالکل اپنے آپ کو نکال لے گا تو پھر اس خطے میں وجود مشکل پڑ جائے گا. نمبر دو، بھارت کو اور اس کے ساتھ ابھی میں کہہ لوں کہ مغربی دنیا کو، خاص طور پر امریکہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ پاکستان اسٹیبلٹی کی طرف بڑھے، پاکستان اسٹیبل ہو، پاکستان اکنامکلی اپنے آپ کو کسی پوزیشن کی طرف لے جانے کی پوزیشن میں آ جائے. اور سی پیک اسی طریقے سے بہت سارے ملکوں میں بہت تشویش کی نگاہ سے دیکھا گیا جب سے یہ لانچ ہوا ہے، اور ان سب کو یہ پسند نہیں ہے. جب آپ یہ سب چیزیں اکٹھی کر کے دیکھتے ہیں، افغانستان کی سرزمین استعمال پاکستان کا پہلے بھی ہوتی رہی ہے اور یہ گزشتہ 4-5 دہائیوں سے سلسلہ جاری ہے. اور اب پھر یہ جو آپ دیکھ رہی ہیں یہ بھی کوئی ایسی انہونی چیز نہیں ہے. ہم لوگ جیسے لوگ جو ہے یہ دیکھا ہوا بات ہی کرتے رہے ہیں کہ افغانستان پہ دو چیزیں بڑی بات ہے. ایک تو جو اسلحہ چھوڑ کر گئے ہیں وہ کن کے پاس چھوڑ کر گئے ہیں؟ وہی جو ان کو فوجی کو امریکہ نے تربیت دی، نیٹو فورس نے تربیت دی. وہ جو این ڈی ایس وغیرہ کی کہاں گئی؟ وہ آپ تو نہیں گئے افغانستان میں موجود ہے. افغانستان میں اسی طرح جو بھارتی کماشتے ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہیں. اور دنیا کی ہر انٹیلیجنس ایجنسی جو کسی طریقے سے پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہتی وہاں موجود تھی، اور ہے بھی کسی طریقے سے. اور طالبان نے جو بڑے بڑے اعلانات کیے تھے ان کا پورا کنٹرول اتنا ہے نہیں ہے. بہرحال ان سب کو دیکھتے ہوئے جو آپ دیکھتے ہیں، اور اس میں کچھ ہماری اپنی غلطیاں بھی شامل ہیں، ان سب کا نچوڑ اب سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں. اس میں بڑے چیف آرمی اسٹاف نے جب پشاور گئے تھے پچھلے دنوں، وہاں پہ جے سے خطاب میں بڑا واضح کر دیا. اور اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے پالیسی سازش کو بھی یہ پتہ تھا، اور پالیسیز میں تبدیلی اور میں بہتری کے لیے کام شروع ہو چکا ہوا تھا. اور آج میرا خیال ہے بڑا واضح کر دیا گیا ہے کہ پاکستان اب افغانستان کو اس چیز کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ افغانستان کے اندر سے کسی قسم کے پاکستان کے لیے بدامنی پھیلانے کی کوشش میں شامل ہو. اگر افغان اس چیز کو نہیں کنٹرول کر سکیں گے تو پھر پاکستان کے پاس جو کچھ بھی ذرائع ہیں ان کا استعمال کرتے ہوئے، کیونکہ پاکستان نے پاکستان کا دفاع تو کرنا ہے، پاکستان نے پاکستان کی اکانومی کو سنبھالنا ہے،
پاکستان نے پاکستانیوں کو بہتری کی طرف لے کے تو جانا ہے. تو یہ سب چیزیں تبھی ممکن ہوں گی جب پاکستان کو امن ہوگا اور پاکستان میں داخلی اور جو بیرونی خطرات ہیں ان کے جو اثر ہے وہ کم ہوگا. اور کل کا جو واقعہ ہوا ہے اس سے بہت چیزیں جو عام میڈیا نے زیادہ غور نہیں کیا اس پر. ایک تو 6 ستمبر تھا، پاکستان کا یوم دفاع تھا. جی بالکل. دوسرا اس خطے میں جہاں سی پیک شروع ہوتا ہے یہاں پر کچھ عرصے سے خبریں آ رہی تھی کہ تشویش ہے یہاں پہ، لوگ جو مختلف قسم کے مسالک کے لوگ ہیں وہ آپس میں ٹینشن بنی ہوئی ہے وہاں پہ. اگر خدا نہ خاصا کل اس پہ چنگاری پڑ جاتی تو اب اندازہ کیجیے کیا بنتا. یہ تو میں بڑا اللہ تعالیٰ کا شکریہ میں ادا کرنا چاہیے اور علاقے کے لوگوں کو بھی، جو ان کے جو مختلف علماء ہیں ان کو بھی ہمیں داد دینی چاہیے کہ انہوں نے اس چیز کو کنٹرول رکھا اور اس کو آگے نہیں بڑھنے دیا. یہ بھی کوششیں جاری ہیں. اس لیے یہ دہشت گردی کے پاکستان کو بدلنے کی طرف لے جانے کے لیے، پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے یہ سب لوگ مل کے کام کر رہے ہیں. اور اسی کے لیے بہت ساری ہمیں کوششوں کی ضرورت ہے، قومی اتحاد کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے جو بین المذاہب یا بین المسالک ایشوز ہیں ان کو ہمیں پیچھے دھکیل کر پاکستان میں ایک یکجہتی، ایک مضبوط قوم کے طور پر کھڑے ہونا ہے، کیونکہ یہی وہ چیز ہے جو دشمن نہیں چاہتا، یہ وہ چیز ہے جو ہم نے حاصل کرنی ہے. اچھا سر، یہ بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے اپنے دشمنوں کا اور دوسری طرف ہم ان کی نشاندہی کرنے کے بعد کسی آپریشن کی طرف بڑھ سکتے ہیں، کوئی کارروائی کر سکتے ہیں موجودہ حالات میں؟ دیکھیے کاروائیاں تو ہو رہی ہیں اور کرتے رہیں گے. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ باقاعدہ پاکستان کسی دوسرے ملک میں جا کر کارروائی کرے گا، وہ شاید فی الحال ایسی کوئی صورتحال نظر نہیں آتی. نہیں، کوئی آپریشن لانچ کر دیں باقاعدہ طور پر. دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے ماضی میں دیکھے بہت سارے آپریشنز ہوئے. جی اگر ضرورت پڑے گی تو کریں گے، کیوں نہیں کریں گے ہم. اگر وہاں کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے تو پھر پاکستان کو تو ہر خط پہنچتا ہے کہ دشمن کو وہاں پر جا کے مارے جہاں سے دشمن آ رہا ہے. جی بالکل. اچھا جنرل صاحب، یہ بھی ہے کہ واقعی میں پہلے بھی ہم نے سنبھال لیا تھا، اب بھی ہم سنبھالنے کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں، اور یہ بات تو بہت اچھی طرح سے میرے خیال سے وہ بھی سمجھتے ہیں جو پاکستان سے اس دشمنی میں یہ کاروائیاں کر رہے ہیں اور ہماری اس کمزوری کا، جو ہماری اندرونی معاملات تھے ان کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. مگر ہم نے یہ دیکھا کہ ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے. نیٹو فورسز کے لیے جب ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بیان دیا تو ہم نے دیکھا کہ جو مشیر قومی سلامتی ہیں امریکہ کے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمارا اسلحہ نہیں ہے، یہ افغانیوں کے پاس جو اسلحہ تھا وہ چھوڑ کر بھاگے تھے وہ استعمال ہوا ہے. تو وہ اسلحہ بھی تو اصل میں امریکنز ہی نے دیا تھا وہاں پر. تو یہ جو نیٹو فورسز نے پہلے بھی ہمارے ساتھ یہی کیا کہ اسلحہ ان کا سارا پاکستان میں آ گیا جب رشیا کے ساتھ ہی معاملات تھے افغانستان کے، اور یہ کیا دوبارہ سے ریپیٹ ہو رہا ہے وہی، کہ اب وہی دوبارہ سے اسلحہ چھوڑ کر چلے گئے اور ہمارے لیے مشکلات بڑھا گئے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے کہ امریکن اتنے بچے ہیں کہ ان کو نہیں پتا اصل کس کے پاس چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ وہ بیانات جو اس طرح چھوڑیے، اس کی انٹینشن جو اب آپ بات کرتے ہیں وہ کچھ اور ہے، جو کرنا چاہتے ہیں اس میں اور ہے. مجھے اس میں کبھی کوئی شک نہیں رہا کہ امریکہ اس خطے کو نہیں چھوڑے گا. نمبر 1. نمبر 2، امریکہ کوئی سوٹ نہیں کرتا کہ پاکستان اسٹیبل ہو، پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہو. اگر یہ ہوتا ہے اس خطے میں، افغانستان میں امن ہو، پاکستان میں امن ہو، اس ریجن سے امریکہ کا جو انفلوئنس ہے وہ تقریباً ختم ہو جائے گا. اور پاکستان جو کنیکٹیوٹی جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اگر یہ واضح وجود میں آنا شروع ہو جاتی ہے تو آپ دیکھیے ایسٹ ٹو ایسٹ جو اکنامک کیپٹل ہے دنیا کا، وہ شفٹ ہو کے واشنگٹن سے، نیو یارک سے، لندن سے، فرانس سے، یہ اس علاقے میں آ جائے گا. یہ وہ برداشت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہو گیا سر. بالکل سر، بہت بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا پروگرام میں اور بہت تفصیل سے لوگوں کے لیے اس چیز کو واضح کیا کہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا وجہ ہے، اور پاکستان کیا کیا آپشنز ہیں پاکستان کے پاس جو کی جا سکتی ہیں اس سارے مسئلے کو قابو میں کرنے کے لیے. اور وہی بات ہے، پہلے بھی قابو کیا تھا تنویر صاحب اور آئندہ بھی قابو کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. غلام مصطفیٰ صاحب نے بہت واضح کر دیا کہ امریکہ کے لیے خطہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ سے کہا نا کہ نہ امریکہ چھوڑ سکتا ہے اور نہ پاکستان چھوڑ سکتا ہے. یہ آپسی معاملات ہیں اور ان کو چلانے بغیر معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا. امریکہ کو پتہ ہے کہ پاکستان کی امپورٹنس کیا ہے. امریکہ جو اسلحہ افغان فورسز کا، جس کا اسٹیٹمنٹ کا ہم لوگ ذکر کر رہے تھے، میں نے آپ سے کہا نا کہ وہ جو افغان فورسز کے پاس بھی اسلحہ ہے یا جو سب کچھ ہے تو وہ انہی کا دیا ہوا ہے، انہی کی محرون منت ہے، وہ سب کچھ معاملات ادھر ہی ہیں. تو یہ ٹھیک انہوں نے فرمایا، ان کا ایکسپیرینس، ان کے معاملات اس سارے خطے کے اعتبار سے وہ بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ
امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ یہاں سے نکلے. اگر یہ معاملات ادھر امن کے ہو جاتے ہیں دونوں طرف پہ تو پھر تو چیزیں بہت آسان ہوگی. پاکستان تو بہت اوپر جائے گا, افغانستان بھی ترقی کرے گا, تو امریکہ کدھر کھڑا ہوگا. تو تھوڑی بہت ٹس ٹس کہتے ہیں لگی رہنی چاہیے. ہاں, اور یہ بات ہے کہ ہر ملک اپنی انٹرسٹ کے لیے اور اپنے مفاد کے لیے کام کرتا ہے. آپ ان کو الزام تو دے سکتے ہیں, ان کی ذمہ داری ان کو احساس تو دلا سکتے ہیں, لیکن مسئلہ سارا کا سارا یہی ہے کہ ہم نے ان معاملات کو اپنے مفاد کو خود ہی دیکھنا ہے اور اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں. پاکستان کا ہمیشہ سے یہ تاریخ رہی ہے کہ ہم نے اپنے افغان بھائیوں کو اپنے پاس جگہ دی, کھلا دل رکھا, کیونکہ ہمارا بارڈر ملتا تھا تو ہم ان کے معاملات میں انوالو ہوئے, وہ ہمارے معاملات میں انوالو ہوئے. لیکن یہ تھا کہ ہمیں اس کا نقصان بہت اٹھانا پڑا, جانی بھی, مالی بھی, اور سیاسی بھی. جو ہماری عدم استحکام ہے اس کی بہت بڑی وجہ جو یہ ہمارے معاشی عدم استحکام تھا, یہ سارا کا سارا چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. تو اب یہ ہے کہ ہمیں اپنے مفاد کو دیکھنا ہے اور اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. پہلے بھی ضرب اسد کیا گیا اور تقریباً خاتمہ کر دیا گیا تھا ان عناصر کا, دوبارہ ان عناصر نے سر اٹھایا ہے, اور اب دوبارہ ہم وہی صلاحیت رکھتے ہیں. وہی بات ہے کہ ابھی تک اس صبر سے کام لیا جا رہا ہے, بس اپنے حساب سے آگے بڑھ رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے, لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ کوئی پاکستان کے ساتھ اس طرح کی کاروائیاں کر کے پاکستانیوں کا عزم یا فورسز کو کمزور کر سکتا ہے تو یہ ان کی بہت خام خیالی ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. جب چاہیں گے کچل دیں گے, جب چاہیں گے. تو یہ ابھی وہ کہتے ہیں نا ٹھیک ہوا, میں نے ابھی پوچھا ان سے کہ کوئی پلان ہے, وہ کہتے ہیں ضرورت نہیں ہے, جب ضرورت پڑے گی تو کر لیں گے. تو یہی اصل بات ہے, جب ضرورت پڑے گی تو پھر کر لیں گے. ابھی ہمیں بہت سارے اور چیلنجز ہیں نا. ایک معاشی چیلنج ہے, اس کے اندر بھی براہ راست اسٹیبلشمنٹ انوالو ہے. وہ اس لیے انوالو ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے, پاکستانیوں کو بچانا ہے. اگر نہیں انوالو ہوں گے تو چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. اس کی جو نتائج ہیں وہ ہمیں آنا شروع ہو گئے ہیں. جی بالکل بالکل, اور ہم انہی معاشی مسائل کے اوپر بھی گفتگو کریں گے. کچھ امید کی کرن بنی ہے, لیکن پہلے ہم ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین, جیسا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم بریک کے بعد معاشی صورتحال کے اوپر بات کریں گے. کچھ امید بندی ہے, کچھ ڈالر کی قدر جو ہے وہ اس میں کمی آئی ہے, روپے کی قدر میں بہتری آئی ہے. تو اسی کے اوپر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں فروخ سلیم صاحب, ماہر معاشیات ہیں, اور ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آیا یہ جو تبدیلیاں یا جو مارکیٹ کے جو ہم ٹرینڈز دیکھ رہے ہیں تو کیا ہم خوش ہو جائیں کہ معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں, یا ابھی بھی آبزرو کریں, دیکھیں. السلام علیکم فاروق صاحب. جی وعلیکم السلام. جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے پروگرام کو جوائن کرنے کا. تو سر, آپ سے سوال بس یہ ہے کہ جو ڈالر کی ہم دیکھ رہے ہیں اتار, اب تو خیر اتار ہی دیکھ رہے ہیں, چڑھاؤ شکر ہے کہ کچھ عرصے کے لیے ہمیں لگ رہا ہے کہ رک گیا ہے, اور مسلسل گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے. تو سر خوش ہو جائیں کہ اب معاملات بہتری کی طرف جانا شروع ہو گئے ہیں؟ دیکھیے تھوڑا سا پیچیدہ معاملہ ہے. ڈالر کے اوپر دو قسم کی طاقتیں جو ہیں وہ اثر انداز ہوتی ہیں. ایک جس کی بات ہم اب کر رہے ہیں وہ انتظامی اقدامات ہیں, جس میں سٹہ بازوں کی لسٹیں ہیں, سٹہ بازوں کے اوپر کریک ڈاؤن ہے, جس میں ایکسچینج کمپنی جو انلیگل کام کر رہی تھیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن ہے, جس میں اسمگلرز کے اوپر کریک ڈاؤن ہے. یہ سب انتظامی اقدامات ہیں اور ان کے مثبت نتائج آلریڈی ہمارے سامنے آنا شروع ہو گئے. ہم نے دیکھا کہ پچھلے 2-3 دنوں میں کوئی 20 سے 22 روپے, آپ سمجھیے کہ ہمارا روپے کی قدر جو ہے وہ ڈالر کے سامنے تکڑی ہو گئی ہے. لیکن جو انتظامی اقدامات ہوتے ہیں ان کی لمٹ ہوتی ہے, یہ اس لمٹ سے آگے نہیں جا پاتے. اس سے ہمیں 15, 20, 25 روپے کا فائدہ ضرور ہو سکتا ہے جو ہم نے دیکھ لیا. اس کے ساتھ ساتھ جو جس کو ہم کہتے ہیں معاشی اقدامات, دیکھیے ڈالر کے پاکستان کے لیے جو 3 سورسز ہیں, وہ سب سے بڑا سورس ہماری ایکسپورٹس ہے. ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں, اس کی 30-31 ارب ڈالر جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں. پھر ہمارے جو ورکرز باہر کام کر رہے ہیں, کوئی 31 بلین ڈالر وہ ہمیں بھیج دیتے ہیں, وہ ہمارا دوسرا بڑا سورس بن جاتا ہے. اور تیسرا سورس ہوتا ہے بیرونی سرمایہ کاری, جب بیرونی کمپنیز آ کے پاکستان میں سرمایہ کاری کرتی ہیں. تو یہ 3 بڑے جو معاشی اقدامات جن کو میں کہتا ہوں, وہ ان کے اوپر جب تک اس میں امپروومنٹ نہیں آئے گی اس وقت تک جو روپے کے اوپر بنیادی پریشر ہے وہ رہے گا, وہ جاری رہے گا. ابھی انتظامی اقدامات کے نتیجے ہم نے دیکھ لیا ہے, لیکن جو معاشی اقدامات ہیں اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ بھی گر رہی ہیں, جس سے ہماری ڈالر کی سپلائی کم ہو جاتی ہے. جو ورکرز کی ریمیٹنسز ہیں اس میں بھی پچھلے 5-6 مہینے میں کمی آئی ہے. اور جو بیرونی سرمایہ کاری ہے وہ کوئی 1-1.5 بلین ڈالر سے زیادہ نہیں ہو رہے.
تو جب تک معاشی اقدامات اور انتظامی اقدامات مل کے کام نہیں کریں گے، صرف انتظامی اقدامات کی بنیاد کے اوپر روپے کی قدر کو لانگ ٹرم کے اندر سنبھالا نہیں دیا جا سکتا۔ فاروق سلیم صاحب، موجودہ ملکی حالات کی اگر ہم بات کریں، انرجی کرائسس ہے، حالات برے ہیں، بجلی کے بلوں کا ویسے چرچا ہے، انڈسٹری ہماری مؤثر طریقے سے کام نہیں کر رہی، تو ہم لوگ اپنی پروڈکشن کو کیسے بڑھائیں گے، کیسے ایکسپورٹس بڑھیں گی؟ تو اشارے تو کچھ اچھے نہیں ہیں اس کو دیکھ کر۔ دیکھیے، ہر جگہ بجلی کے بل کی بات ہو رہی ہے، آپ نے بھی بجلی کے بل کی بات کی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کے گھر بل آیا ہے، یقین کیجئے وہ بجلی کا بل نہیں ہے، اس کی جو ٹوٹل اماؤنٹ ہے اس کا صرف 20% جو ہے وہ بجلی کا بل ہے، اس میں 30% لگ بھگ ٹیکسز ہیں اور 50% حکومتی نااہلیاں ہیں۔ اگر آپ کا بل 10,000 روپے کا ہے تو یقین کیجئے کہ اس میں جو بجلی کا بل ہے صرف 2,000 روپے کا، اس میں 3,000 روپے کے ٹیکسز ہیں اور لگ بھگ 5,000 روپے کی حکومتی نااہلیاں ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی صارف جو ہے وہ بجلی کا بل دینے کو تو تیار ہے، لیکن جو 30% ٹیکسز ہیں، جو 50% حکومتی نااہلیاں ہیں، ان کا بل نہ تو پاکستانی صارف جو ہے وہ اس قابل ہے کہ دے سکے، نہ وہ چاہتا ہے کہ دے سکے۔ جو بجلی کا بل ہے وہ دینا بھی چاہتا ہے اور اس قابل بھی ہے کہ وہ دے سکے۔ تو جب تک یہ چوریاں جو ہیں، چاہے وہ گیس کے حوالے سے ہوں، چاہے وہ بجلی کے حوالے سے ہوں، جب تک ان کے اوپر قابو نہیں پایا جائے گا، کہ جو آپ نے ایکسپورٹ کا ذکر کیا، جو آپ نے عام پاکستانی کا ذکر کیا، اس کا جو ڈسپوزیبل انکم ہے، جو بل دینے کے بعد بچتی ہے، اس کے اوپر یہ پریشر جو ہے وہ جاری رہے گا۔ یہ بڑھتے جا رہے ہیں بل اور آمدن جو ہے وہ اس حوالے اس حال سے بالکل نہیں تیزی سے بڑھ رہی۔ فاروق صاحب، آپ کی نظر میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سا ایسا فارمولہ ہے جس کو اپلائی کیا جائے گا اور ڈالر کو مسلسل جو ہے وہ کنٹرول کرنے کی کوئی حکمت عملی بن سکتی ہے؟ کوئی آپ کی ذہن میں کوئی ایسا پلان جو حکومت پاکستان کے ساتھ شیئر کیا جا سکے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ملک کسی بھی اپنی کرنسی کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے، اور وہ اثر انداز ہونے کے 3 طریقے ہیں۔ ایکسپورٹ بڑھانی ہوگی، آپ کو جو ریمیٹنسز ہیں، جو ہمارے پاکستانی باہر کام کر رہے ہیں، ان کے زیادہ سے زیادہ جو ریمیٹنسز ہیں وہ بینکنگ چینل میں آئیں، اور پھر کوشش کی جائے کہ کسی طریقے سے بیرونی سرمایہ کاری بڑھائی جائے۔ اب جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کو بڑھانے کا ایک طریقہ کار جو ہے وہ ہم سامنے آتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ حکومت نے جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کاؤنسل بنائی ہے، اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ پاکستان کے اندر بیرونی سرمایہ کاری کو بڑھایا جائے۔ وسائل اور جو طریقہ کار ہیں وہ پاکستان کے اندر موجود ہیں، ان کے اوپر عمل درآمد کس طرح کروانا ہے، ان کی حکمت عملی کس طرح بنانی ہے، یہ ابھی ٹائم بتائے گا کہ وہ اس کے اوپر جو عمل درآمد ہے اور جو حکمت عملی ہے وہ کہ ہم صحیح بنا پائیں گے یا نہیں بنا پائیں گے۔ اس میں جو سب سے بڑا علاقہ جو سیکٹر نظر آتا ہے، جس میں بہت ساری دنیا کے ممالک بھی اور دنیا کی کمپنیز بھی انٹرسٹڈ ہیں، وہ تانبے کی کانیں ہیں۔ کیونکہ کاپر جو ہے اس کو آپ سمجھیے کہ وہ مستقبل کا تیل ہے۔ جو سولر پینلز ہیں ان میں بھی کاپر چاہیے، جو ونڈ ٹربائنز ہیں ان میں بھی کاپر چاہیے، جو بجلی سے چلنے والی کاریں ہیں ان میں بھی کاپر چاہیے۔ تو جو مستقبل ہے وہ کاپر کا ہی ہے، اور پاکستان کے پاس دنیا کے 7th لارجسٹ جو ہیں وہ تانبے کے ذخائر موجود۔ تو وسائل موجود ہیں، یہاں پہ ٹیلنٹ موجود ہے، دنیا بھر میں کمپنیز چاہتی ہیں کہ وہ سرمایہ کاری کرے تانبے کے اندر۔ اب وقت بتائے گا کہ پاکستان جو ہے وہ کامیاب حکمت عملی بنا پائے گا یا نہیں۔ اچھا فاروق سلیم صاحب، ایک تو ہمارے تاجر برادری سے ملاقات کی چیف آف آرمی سٹاف نے کراچی کے اندر، ایک ان سے براہ راست کہا گیا کہ جو آپ کو مشکلات ہیں اس کا ہم لوگ حل نکالیں گے، اور جو ہم لوگ چاہتے ہیں وہ آپ کریں۔ دوسری طرف اگر ہم لوگ فورن انویسٹمنٹ کی بات کر رہے ہیں، اپنے دوست ممالک کی بات کریں، مستقبل قریب میں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے اور بہت سی جگہوں پہ یہ بات ہوئی، آرمی چیف نے بھی کہا کہ سعودی عربیہ، یو اے ای اور چائنا بھاری جو ہے انویسٹمنٹ کرنے والا ہے فیوچر میں پاکستان کے اندر؟ جی، میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اس خطے میں جو سب سے بڑا سوورن ویلتھ فنڈ ہے وہ ابو ظہبی انویسٹمنٹ فنڈ ہے۔
اس کے پاس کوئی 800 ارب ڈالر کے اثاثے موجود ہیں اور وہ تانبے کے اندر، کاپر کی مائننگ کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ دوسرا بڑا جو ساورن ویلتھ فنڈ ہے وہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ کہلاتا ہے، وہ سعودی عربیہ کا ہے، اور سعودی عربیہ سے آلریڈی ڈیلیگیشن پاکستان آ چکے ہیں، وزٹ کر چکے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ سرمایہ کاری کریں پاکستان کے اندر۔ تیسرا بڑا اس خطے کا فنڈ جو ہے وہ قطر کا ہے، وہ قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کہلاتا ہے۔ وہ بھی فیوچر میں تانبے کی کانوں کے اندر، منرلس کے اندر سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے۔ تو سرمایہ کار ملک سے باہر موجود ہیں، جو جن اثاثوں کے اندر وہ سرمایہ کاری کرنا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے اندر اثاثے موجود ہیں۔ اس کی عمل درآمد، جو حکمت عملی امپلیمنٹیشن کی پالیسی بنے گی وہ کیسی بنے گی، دیٹ اونلی ٹائم ول ٹیل۔ بہت شکریہ۔ صحیح، بہت بہت شکریہ فاروق سلیم صاحب ہمیں جوائن کرنے کا۔ بہت تفصیل سے انہوں نے سب باتیں بتائیں کہ انویسٹمنٹ کے لیے بھی تیار ہیں، بیرونی قوتیں، ان کا انٹرسٹ بھی ہے، بس وہ حالات کا شاید وہ انتظار کر رہے ہیں، جو کہ ہمیں جو تحریک نظر آتی ہے ہماری حکومت میں، شاید وہ حالات دینے کی تحریک نظر آتی ہے۔ لیکن پی ڈی ایم کی کہ جس میں گورنمنٹ تھی نا investment ماہرہ، کی جا سکے۔ تو ہمیں یہ احساس دلایا جا رہا تھا اور ہمیں یہ بتایا جا رہا تھا کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ تگڑے رہیں، آپ لوگ مطمئن رہیں، بے شک اس وقت مشکل حالات ہیں، لیکن ہم لوگ ایسا ماحول فراہم کرنے جا رہے ہیں، ایسا ماحول بن جائے گا آئندہ آنے والے دنوں میں کہ فورن انویسٹمنٹ یہاں پر ہوگی پاکستان کے اندر، اور جن ممالک کا ہم نے ذکر کیا، فاروق سلیم صاحب نے ذکر کیا، وہ واقعی انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کے جو کاروباری حضرات ملک کے اندر موجود ہیں، جو یہاں سے پیسہ یا ڈالرز اٹھا کے کہیں باہر کسی اور جگہ پر انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، پہلے ان کو کنٹرول کریں اور ان کو اس کے لیے قائل کریں اور ان کو تمام تر مواقع فراہم کریں کہ آپ پہلے انویسٹ کریں، باقی لوگ آئیں گے وہ اپنا کام کریں گے، لیکن آپ کو بھی یہاں پر انویسٹ کرنا ہے، یہاں سے کمایا ہوا پیسہ آپ نے یہاں پر لگانا ہے۔ یہ اس وقت اس ملک کی ضرورت ہے، جس کا ذکر ہم نے کل بھی کیا، اور چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ ملاقات میں جو تادروں کو انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ آپ کی جو سیکیورٹی کے ایشوز ہیں، جو آپ کے باقی معاملات ہیں، آپ کو بیوروکریسی کس طرح سے تنگ نہیں کرے گی، غیر ضروری تنگ نہیں کرے گی۔ تو اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ انویسٹ کریں، آپ کو سہولیات دی جائیں گی، اور جو فورن انویسٹمنٹ ہے، جو فورن جو ممالک ہیں ہمارے، باقی جو دوست ممالک ہیں، وہ یہاں پر آ کے انویسٹ کریں گے، آپ کو دیکھا دیکھی ہم لوگ ان کو بھی وہ ماحول فراہم کریں گے کہ ان کو کوئی مسئلہ نہ ہو یہاں پر۔ جی، عادل نظامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، صحافی ہیں، جی ان تمام معاملات پر گہری نظر ہے ان کی۔ ان سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو بھی پہلے تو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ جی، ہم اس سوال کا جواب تلاش کر رہے تھے کہ آیا جو بھی اقدامات ہمیں نظر آ رہے ہیں، بڑے ڈراسٹک قسم کے اقدامات ہیں، چند دن کے اندر ہم نے دیکھا کہ صرف ان اقدامات کی جو سنجیدگی تھی اس کی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ ڈالر کی قدر میں کس قدر کمی واقع ہوئی، تو لیکن ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آیا یہ اقدامات کتنے دیر پا ہیں، ان کی سسٹینیبلٹی کیا ہے، مستقبل میں کیا سسٹمز امپروو ہو جائیں گے، یا یہ ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ بھی پچھلے وعدوں کی طرح یا چند دن کی کا کریک ڈاؤن ہوگا، آپریشن ہوگا؟ آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں سب تمام صورتحال کو؟ دیکھیے، بہت شکریہ۔ فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ یہ جو ریلیف کے 25 کروڑ عوام ہے، ملک ہے، پرائم منسٹر آف پاکستان دینا چاہتی ہے، لیکن اتنی استطاعت نہیں، اختیارات نہیں کہ وہ اپنی پہلا پلان جو تھا وہ مسترد ہو۔ آج جو ہے دوسرا ہے، اس کو کیا، لیکن اس کے بھی شرائط ہیں، آپ اس کو پریٹینڈ کیا جائے عوام کو کتنا کر گیا ہے۔ 200 یونٹ انہوں نے استعمال کی، اگست کے مہینے ان کو کس نے پیسے تو انہیں ساتھ اب جو 400 یونٹ 3 کروڑ 20 لاکھ لیکن وہ مسترد ہوا 200 یونٹ تک۔ اس کے بعد آئندہ لانے کیا گیا، اس میں آپ کیا کریں گے؟ تو یہ بڑی افسوسناک صورتحال اس وقت ضرورت ہے، ایز اے نیشن کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی جس طرح آج ہم نے خبر دی کہ گورنمنٹ نے تجارتی مراکز بند کر دیا جائے، یہ ہم پرویز مشرف کو سے دیکھتے آ رہے ہیں، سرکاری دور میں حل نکالا گیا، لیکن 10 تک ویسے ہی تو تجارتی مراکز بند کر دی جاتی تھی، اور لوگ جو جنریٹر کا فیول کی ضائع ہوتا ہے ایز اے نیشن۔ پھر اس کے بعد نون لیگی گورنمنٹ کی عمران، اس میں بھی یہ ساری باتیں ہوتے ہیں، یہ بات ہم مطلب دے سکے دنیا بھر میں جائے آپ
لندن چلا جائے بات کے بعد 7 بجے آپ کو بند ملے گی, پلازا شام جائیں گے. تو ایز اے نیشن نا, اس میں تو آئی ایم ایف نے کچھ نہیں کرنا, اس میں تو کسی نے آ کے آپ کی ہیلپ نہیں, یہ آپ نے خود سے ڈسیزن لینے ہیں. تو ایز اے نیشن یہ لانگ ٹرم پلاننگ, باقی ریلیف ایک طرف ریلیف کی بات کی, آئی ایم ایف نے قسطوں میں آپ سے پیسے لے لیں, آن دا ادر ہینڈ انہوں نے کہا کہ آپ کی جو گیس کی جو پرائز بڑھا دیں. تو یہ بوجھ عوام پہ پڑنے ہیں جب تک آپ آئی ایم ایف کے, جب تک آپ اکانومی دوبارہ سے اسٹرینتھ نہیں ہوتی, عوام کا پرسان رہے گا. اب کیا جائے گا ایک دیر بعد ایسا چلنے دیا جائے جو یہاں پر آپ کو. بہت شکریہ عادل نظامی صاحب, آپ کی آواز میں کچھ ڈسٹربنس تھی, لیکن آپ بہت کی ساری باتیں ہمیں سمجھ آ گئی, کرکس کو ہم جی بالکل ہم سمجھ پائے ہیں. وہی بات ہے کہ صرف حکومت کی ذمہ داری بھی نہیں ہے, یہ ہم تمام عوام کی ذمہ داری ہے. بجلی چوری کے اوپر اتنا بڑا کریک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے, تو بجلی چوری ہو رہی تھی تبھی یہ کریک ڈاؤن کرنا پڑ رہا ہے, اور یہ یہاں پر ہم نے یہ بدنیتی دکھائی, ہم نے یہ بےمانی کی, ہمیں اس کو بھی دیکھنا ضروری ہے. سسٹمز کو امپروو کرنا یا سسٹمز کو بہتر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ دیر پا رہے سارے اقدامات جو بھی ہم نے کل حکومت بھی اس کرے. پر بات کی کہ بجلی چوری تو سب سے بڑا مسئلہ ہے. ایک ڈویژن کے حوالے سے ہم نے کل ڈسکس کیا کہ ہزارہ الیکٹرک سپلائی کمپنی بنائی گئی, اور اس کو اسٹے اس لیے مل گیا پشاور ہائی کورٹ سے کہ یار وہ بل کی ادائیگی پورے کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بل پورا ادا کرتے ہیں, اور ہزارہ ڈویژن ایک بڑا ہمارا جو ہے وہ انکم کا سورس ہے. اگر وہ ہم سے کٹ جائے گا تو جو پیسکو ہے وہ کیسے چلے گا؟ اس بنیاد کے اوپر جو آبڈا کے ملازمین تھے انہوں نے اسٹے لے لیا. تو ہمارا جو معیار ہے, جو ہمارا طریقہ کار ہے, وہ بہت غلط ہے. ہم لوگ تو اپنی چیزوں کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. جب تک آپ ڈنڈے کے زور پر چیزیں نہیں کروائیں گے تب تک معاملات نہیں ہوں گے. اب ہم نے آپریشنز دیکھیں, آج فیڈرل کیپٹل کے اندر ہم نے بجلی چوروں کے خلاف آپریشنز دیکھے, پولیس کے ساتھ جا کے جو آبڈا کے اہلکار ہیں, جو ایسکو کے اہلکار, انہوں نے بجلی چوروں کو گرفتار کیا, گرفتاریاں ہوئی. اسی طرح بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کے لیے آپریشن کرنا پڑ رہا ہے. بالکل ہم ایک بریک کی طرف جائیں گے, اور اس کے بریک کے بعد ہم تفصیل سے اس موضوع پہ بات کریں گے کہ آج بڑی گہما گہمی رہی, بہت چھاپے پڑے, بہت سارے کنیکشن بھی کاٹے گئے غیر قانونی. لیکن پہلے لیتے ہیں ایک بریک, ہمارے ساتھ رہیے گا, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کے ساتھ جو موضوع ہمارا ہے وہ اب بجلی کے بلوں سے متعلق ہی ہے. بہت بڑا کریک ڈاؤن دیکھا ہم نے ملک کے اندر, مختلف شہروں کے اندر, مختلف ڈویژنس کے اندر, اور خاص طور پہ ان علاقوں کے اندر جہاں بجلی چوری کی زیادہ رپورٹس مل رہی تھی, ان علاقوں میں ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن آج نظر آیا, بڑی سنجیدگی نظر آئی. اس کے اوپر ہم بات کریں گے, اور آیا ان اقدامات سے کیا فرق پڑے گا. ہمارے ساتھ ماہر معاشیات بھی موجود ہوں گے جو اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ جو آئی ایم ایف کا جو آج ایک تو پروپوزل تھا جو کہ آئی ایم ایف نے نہیں ایکسیپٹ کیا, جو کہ بجلی کے صارفین کو کسی طرح سے ریلیف دینے کے اوپر تھا. جی تو ہمارے ساتھ توصیف زمان صاحب شامل ہیں, ہم آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. توصیف صاحب تھینک یو. جی بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ہم جو تھے وہ اسی معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے کہ آج جو آئی ایم ایف نے حکومت کے پروپوزل کو ریجیکٹ کیا ہے, پہلے تو اگر ہمیں اس کا بتائیے کہ وہ ریجیکشن کی اگر آپ ہمیں تھوڑی سی اس پر روشنی ڈال سکیں, اور یہ کہ جو ایکسیپٹ کیا ہے وہ 200 یونٹ تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین سے بل ایک ساتھ میں موصول کرنے کو ایکسیپٹ کیا ہے. تو جو قسطوں میں تو بل پہلے سے بھی جو تھا وہ ایکسیپٹ کیا جاتا تھا, تو اس سے کیا فرق پڑے گا کہ جو آئی ایم ایف نے جس چیز کے اوپر راضی ہوئے, کیا بجلی کے استعمال کرنے والے جو صارفین ہیں ان کے اوپر کوئی اس کے لیے اس کا اثر پڑے گا مثبت سے؟ پہلی چیز ہم نے یہ دیکھنی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس کیوں جایا جاتا ہے, اور آئی ایم ایف کے پاس جانے کے علاوہ ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں. آئی ایم ایف آپ کو اکانومی کی جو اصلاحات ہیں اس سے منع نہیں کرتا, لیکن آپ کو اس چیز کا پابند ضرور کرتا ہے. یہ وہ لاسٹ ریلیف ہے کہ جس کو آپ کو وہ آکسیجن لگا کے کہتے ہیں آکسیجن آ گئی, ناؤ گو بیک اینڈ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر. اب جو ہاؤس کو آرڈر میں لے کے آنے کا کام ہے وہ ہمارا ہے. اب یہ آئی ایم ایف کی ہرگز کنڈیشن نہیں ہے کہ ہم کس طرح اپنے گھر کو واپس ترتیب میں لے کے آئیں. ایک چیز جو کہ حکومت نے پیش کی کہ ہمیں آسان ترین جو حل ہے وہ یہ کہ بلوں پہ پیسہ ڈال دیں, تو انہوں نے کہا جی ایسے کرنا ہے, ایسے کر لیں. ٹھیک ہے, اس وقت سر دست جو پاکستان کے پاس آپشنز ہیں کہ جو سامان پاکستان میں داخل ہوتے ہیں امپورٹ کے وقت ہم کسٹم ڈیوٹی لگا دیتے ہیں. جو بلز ہیں اس سے ہم نے دیکھا کہ ٹی وی
اور ریڈیو کے جو چارجز ہیں وہ بھی ہم نے بل پہ ڈال دیے. اچھا تیسرا ہمارے پاس ہے کہ گیس کے بل جس میں ہم نے ڈیولپمنٹ لیوی ڈال دی. اب یہ وہ 3 ذرائع ہیں کہ جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے اکٹھے کر سکتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہ یہ تینوں ذرائع جو ہیں یہ غلط ہیں. ہمارے پاس اس سے بہتر وسائل موجود ہیں جہاں سے ہمارے فائنینشیل ارینجمنٹ بہتر ہو سکتے ہیں. اس میں جو پہلا فورن پالیسی لیول انگیجمنٹ ہے ہماری کہ ہم اپنے تینوں پڑوسیوں سے تعلقات کو ٹھیک کریں اور ریجنل ٹریڈ کو پروموٹ کریں. میں آپ کو ایک بہت چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. ہم لوگ ون چائنا پالیسی کے علمبردار ہیں. ہم کہتے ہیں چین کی جو ون چائنا پالیسی ہے لہٰذا اس وجہ سے ہم تائیوان سے تعلقات نہیں رکھنے ہم نے, تو تائیوان کی یہاں پہ ایمبیسی بھی نہیں ہے. انٹرسٹنگلی تائیوان اور چین کے درمیان جو ٹریڈ ہے وہ $1,000 پہ پھیلا ہوا ہے اور تائیوان کا سرپلس ہے چین کے ساتھ ٹریڈ میں $154 ارب کا. تو یہ چیز جو کہ پالیسی فورن پالیسی لیول پہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ اپنی لڑائیاں جاری رکھیں, اپنے جو ایشوز ہیں انہیں بالکل رکھیں, لیکن جو چیز آپ کو فائدہ دے سکتی ہے آپ نے وہاں سے فائدہ اٹھانا. اسی طرح چین اور انڈیا کی آپ کو پتہ ہے کتنی ٹینشن رہی, کئی دفعہ ان کی فزیکل لڑائی بھی ہونے لگی تھی. لیکن ہم نے دیکھا یہ کہ چین اور انڈیا کا برکس میں یہ لوگ اکٹھے بھی ہیں اور سینکڑوں ارب ڈالر کا ان کے آپس میں کاروبار ہے. تو جو ہم غلطی کی سزا فورن پالیسی کی اس نقطے کی پے کر رہے ہیں اس کو ہم پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بجلی کے بلوں سے, گیس کے بل سے اور ہیوی کسٹم ڈیوٹی سے. یقین رکھیے ان چیزوں سے فورن پالیسی کے اس گناہ کی پاداش پوری نہیں ہوتی. جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات کی بات کرتے ہیں تو ایران کا ترکی کے ساتھ بھی ٹریڈ ہو رہا ہے, عراق کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, آرمینیا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, افغانستان کے ساتھ بھی ہو رہا ہے, انڈیا کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور چین کے ساتھ بھی ہو رہا ہے. ہم نے نہیں کرنا. کیوں؟ ہم امریکہ کے دوست ہیں. اب باقی ممالک وہ بھی امریکہ کے دوست ہیں لیکن وہ امریکہ سے زیادہ دوست نہیں ہیں. تو اپنا جو کاروبار کی جب باری آتی ہے کاروبار اپنا پورا ٹھیک کرتے ہیں اس کے بعد ان سے تعلقات کی بات کرتے ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ جب ہم اپنی خارجہ پالیسی کی ترجیحات انہیں ٹھیک کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ جو پچھلے کئی دنوں سے 3 بنیادی نکات ہیں جن کے اوپر کام ہو رہا ہے دیٹ از ایگریکلچر, آئی ٹی اور مائننگ, ان 3 چیزوں کو ٹھیک کر لیں تب بھی ہم IMF کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. یقین رکھیے کہ ہماری ایک سونے اور کاپر کی مائن IMF کے قرضہ جات کو ادا کرنے کی کیپیسٹی رکھتی ہے. یقین رکھیے کہ سی پیک سے بڑے ہمارے پاس نیچرل ریسورسز موجود ہیں. اب اسے ہم نے کہاں پہ روکا ہوا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ مائننگ جو ہے وہ پلیج نہیں ہو سکتی. ایک بہت ہی فرسودہ ایک سمجھ میں نہ آنے والا قانون ہے جو ہم نے بنایا ہے کہ آپ اگر ایگریکلچر کرتے ہیں تو ایگریکلچر میں زرعی ترقیاتی بینک ہم نے کھولا ہوا ہے جو کہ کسانوں کو قرضہ دے دیتے ہیں فرٹیلائزر کے لیے, مشینری کے لیے, بیج کے لیے. لیکن جو ہمارا مائننگ سیکٹر ہے اس کے لیے ہم بینک سے قرضہ نہیں دے سکتے. حالانکہ جو مائننگ کا ریونیو ہے وہ ایگریکلچر سے سینکڑوں گنا زیادہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ ہم نہیں دینا. اس کا ہم نے حل نکالا کہ ہم غیر ملکی جو انویسٹرز ہیں جنہوں نے بہت ہی تھوڑے پیسوں سے کام ہو سکتا ہے وہ ہم پیسے انہیں بہت چیز کوڑیوں کے بال اپنی مائنڈ دینے کو تیار ہے. تو جو ہمارے پاس یہ بریڈنگ اسپیس ایک دفعہ پھر آئی ہے, دیکھنا یہ ہے میری کام جو بھی اس وقت ریلیونٹ ہے کہ ایک تو جس کا کام ہے قانونی اسے کرنے دیں, جو آپ کا کام ہے آپ بہترین طریقے سے کریں, اور جو مائننگ, ایگریکلچر, آئی ٹی, فورن پالیسی اس کو کائنڈلی میرٹ پہ ہونے دیں. آپ کو IMF سمیت جتنے بھی اکنامیکل ایشوز جسے پوری قوم گر چکی ہے اس سے باہر نکل سکتے ہیں. توصیف زمان صاحب مختصراً بتائیے گا کہ پاکستانیوں کے لیے کوئی خوشخبری ہے, پاکستانیوں کے لیے کوئی آسانی ہے, مستقبل قریب میں کچھ چیزیں بہتر ہوں گی کہ نہیں؟ جس ٹریک پر ہم جا رہے ہیں
اس میں ایک چیز ہوتے ڈومینوز افیکٹ. جو قرضے لیاقت علی خان صاحب نے ایڈ کی مونگ پھلی کھائی تھی، جیسے نہرو صاحب نے کہا کہ انہوں نے امریکہ سے مونگ پھلی کھا لی ہے. اس کے بعد ایڈ سے کنورٹ کیا گیا لونز میں، اور وہ لونز ہوتے ہوتے جو کہ کچھ عرصہ پہلے 900 ارب ڈالر کے تھے، 2-3 حکومتوں کی تبدیلی میں 70,000 ارب تک آ چکے ہیں، کیونکہ ان کا انٹرسٹ ہے اور وہ انٹرسٹ جو ہے ملٹی پلائی ہو رہا ہے. تو آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ جو 3 سال کی حکومت کے قرضے لیے گئے تھے وہ اس حکومت نے اس سے کہیں زیادہ 1 سال میں لیے. جو کیئر ٹیکر ہے اس کا ہی پیسہ جو ہے اگلے 6 مہینے میں لے لیں گے، کیونکہ انہوں نے سود ادا کرنا ہے. جی بہت بہت شکریہ توصیف زمان صاحب، بہت بہت شکریہ. آپ نے ہمیں بتایا کہ کس طرح سے ہم اس دلدل میں گھسے ہیں اور کس طرح سے اس دلدل سے باہر نکل سکتے ہیں. لیکن بس ہم اس پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں. تولی صاحب آپ کے آخری بس ریمارکس اس کے اوپر کہ آیا ان اقدامات سے کوئی تسلی جو ہے وہ لوگوں کی ہونی اس لیے چاہیے کہ آپ اے ٹی ایم سے کیش نکلوانے کے لیے جائیں نا تو لائن لگی ہوتی ہے، مطلب لوگ کیش نکلوانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. آپ ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے جائیں تو لوگ لائن اور ٹیبل خالی ہونے کا انتظار کرتے ہیں. آپ مارکیٹس میں شاپنگ کے لیے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو قطار نظر آتی ہے. مطلب چیزیں چل رہی ہیں، اور یہ ساری چیزیں توصیف صاحب سے اگر ٹائم کم تھا ہم لوگ بات کرتے ہیں، یہ ان ڈاکومنٹڈ اکانومی کا ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ان ڈاکومنٹڈ اکانومی کے ذریعے چل رہی ہوتی ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور میں یہی سمجھتا ہوں کہ شاید یہی ہمارا ایک سروائیول بھی ہے اس طرح کے سخت ترین حالات کے اندر. حالانکہ آئی ایم ایف کی شرائط بہت مشکل ہیں، اس کے اوپر عمل درآمد ہونا ہی ہونا ہے، یہ چیزیں کنٹرولڈ ہیں، یہ مہنگائی ہونی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ جو ان ڈاکومنٹڈ اکانومی ہے نا، وہ اس ملک کی بہت بڑی ایک جو تعداد ہے جو لوگ ہیں رہنے والے ہیں ان کے لیے سروائیول کا ذریعہ بھی ہے. جی جی بالکل بالکل. اور یہ کہ امید بنی رہنی چاہیے، اور واقعی یہ جو بھی اقدامات ہیں، ہماری تو یہی خواہش ہے، یہی دعا ہے کہ یہ اقدامات ہمارے سسٹم کو کی بہتری کی طرف لے کے جائیں. دیر آیا درست آیت، یہ واقعی جو غلطیاں ہیں بہت عرصے سے چلتی چلی آ رہی ہیں لوگوں کے. اب تو ہم کہتے ہیں کہ جو ذہنی طور پر ہم ترقی کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں، ہم نے گیو اپ نہیں کرنا ہے. یہ ایک بہت زیادہ کاؤنٹ کرے گا جو آگے فیوچر پہ جو بھی اقدامات کیے جائیں گے کہ ہم اپنا کیا کردار ادا کرتے ہیں سارے معاملے میں. تو لوگوں کی تسلی کے لیے میرے خیال میں یہ جو بھی اقدامات جو یہ 2 دن سے ہم پچھلے 2 دن سے کریک ڈاؤن دیکھ رہے ہیں، یہ اور جو آپریشن دیکھا جا رہا ہے تقریباً کوئی 300 کے قریب تو غیر قانونی کنیکشنز ہیں جو کہ ختم کیے گئے 1 دن کے اندر. لیکن یہ کہ اس کو بہتری ہی کی طرف جانا چاہیے، ایک نیا مافیا نہ بن جائے. اس کے خدشات بھی لوگ ظاہر کر رہے ہیں کہ کہیں یہ کہ جی اب بچانا بڑا مشکل ہو گیا تو ایک نیا سلسلہ نہ شروع ہو جائے کرپشن کا. اس سے اس کو محفوظ رکھنا ہے اور اس سسٹم کو بہتر کرنا ہے جس میں ہم نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے، آپ نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے. اور اسی کے ساتھ ہم پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. آپ مجھے اور کیسر خان تنولی صاحب کو اجازت دیجیے، اور اپنی حقوق کا اور اپنی ذمہ داریوں کا ضرور خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنے کا.